آج ہم پڑھیں گے ماریشس کے افسانہ نگار عنایت حسین ایدن کی ایک کہانی، چھوٹا بنگلہ نہیں بلکہ ایک۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے ملک نے اتنے کم عرصے میں اتنی ترقی کر لی ہے۔ میں 25 سال بعد آیا ہوں۔ ہمارے گاؤں کی پکی سڑک کے کنارے کتنے سایہ دار پیڑ تھے جن کے نیچے میرے دادا اور تمہارے دادا بیٹھے بات چیت کرتے تھے۔ کبھی تو ان دونوں کے 4-5 دوست بھی آ جاتے اور وہ سب اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھتے جب تک کہ اندھیرا نہ ہو جاتا۔ اب دیکھو کوئی درخت نہیں، ان کی جگہ نئی دکانیں ہیں۔ اور دھرم کہتا جا رہا تھا کہ اس کے لنگوٹیا یار فرید نے کہا، تم کیا سوچتے ہو ترقی صرف تمہارے فرانس ہی میں ہوتی ہے؟ اب ہم 60 سال کی عمر والوں کو پینشن تو ملتی ہی ہے، اس کے علاوہ بس میں جب چاہیں اور جہاں چاہیں ہم مفت میں جا سکتے ہیں۔ ہمارا گاؤں اب وہ گاؤں نہیں رہا جسے تم چھوڑ کر گئے تھے۔ دیکھو کتنی عالیشان عمارتیں ہیں، اور پھر ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ بھی ہے۔ ہاں وہ درخت تو کاٹے گئے، پر ایک بات بتاؤں، اب تو کسی کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ درختوں کے سائے میں آ کر بیٹھے اور اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے کو سنائے۔ دونوں دوست فرید کے آنگن میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ دونوں کے بال سفید ہونے لگے تھے، بلکہ دھرم کے کافی بال گر چکے تھے۔ دھوپ تیز نہیں تھی، پھر بھی گرمی تھی۔ تمہارے آم کے پیڑ کے سائے میں بیٹھنے میں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ تمہیں یاد ہے ایسے ہی ایک آم کے پیڑ کے نیچے ہم ڈومینو کھیلا کرتے تھے۔ کھیل تو ہم دونوں شروع کرتے تھے اور چند دھموں کے بعد رمیش اور طالب بھی آ جاتے، پھر ہم دونوں ٹیموں کے درمیان میچ شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے کئی اور لوگ آ جاتے تھے، دھرم نے کہا اور ایک آہ بھری۔ اب تو طالب نہیں رہا، تمہیں معلوم ہے نا۔ میں رمیش کو بلواتا ہوں اور ہم یہیں بیٹھے ڈومینو کھیل سکتے ہیں۔ جب تک تم یہاں ہو روزانہ آیا کرو، میں تمہارا انتظار کروں گا، فرید نے کہا اور اپنے پوتے کو آواز دی، بیٹا رمیش دادا کو بلا لاؤ۔ دادا میں ان کو فون کرتا ہوں، آپ بات کر لیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو میں جاتا ہوں اور ان کو ساتھ لے کر آتا ہوں، پوتے نے کہا۔ اس سیل فون نے تو ہماری زندگی ہی بدل دی ہے، مگر ہے بڑے کام کی چیز، فرید نے کہا۔ پوتے نے جیب سے موبائل نکالا، نمبر ملایا اور فرید کو دے دیا۔ رمیش نے جواب دیا کہ اس وقت وہ ہسپتال میں ہے، آج اس کا اپائنٹمنٹ ہے۔ پھر فرید نے اسے بتایا کہ دھرم آیا ہوا ہے اور اس سے بات چیت کرنے کو کہا۔ دوپہر میں رمیش آیا۔ تینوں دوست بہت خوشی خوشی بات چیت کرنے لگے اور ڈومینو کھیلنے کا پروگرام بنا۔ چوتھا پارٹنر تو تھا نہیں۔ فرید نے پوتے کو بلایا اور کہا، بیٹا اگر تمہیں فرصت ہو تو ہمارے ساتھ کھیلو۔ دیکھو تمہارے دھرم دادا فرانس سے آئے ہوئے ہیں، بچپن میں ہم پیڑ کے نیچے ہی ڈومینو کھیلتے تھے۔ فرید کا پوتا مان گیا اور اسے اپنے دادا کے دوستوں کے ساتھ ڈومینو کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا۔ 1 مہینے کے بعد دھرم فرانس واپس چلا گیا۔ اسے اپنے دوستوں سے جدا ہوتے وقت بہت تکلیف ہوئی۔ فرید اور رمیش روزانہ ملتے تھے، مگر گاؤں کے دیگر ہم عمر دوستوں سے ہر روز کم ہی ملاقات ہوتی تھی۔ اگر کسی سے ملاقات ہو بھی جاتی تو اسے گھر لوٹنے کی جلدی ہوتی تھی۔ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ 60 سال کے بعد ملازمت سے ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے تو فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ہر کسی کی اپنی مصروفیت ہو جاتی ہے۔ کسی کو ہر ہفتے ہسپتال جانا پڑتا ہے تو کسی کو ہر صبح اور دوپہر پوتے پوتیوں کو اسکول پہنچانا اور گھر واپس لانا ہوتا ہے۔ کسی کی بیوی یا بہو ہر وقت بازار بھیجتی رہتی ہے کہ یہ خرید لاؤ یا وہ خرید لاؤ۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ کئی لوگ بیوی یا بہو کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے بازار جاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے کئی ایسے دوست ہوتے ہیں جو شراب پینے اور گپ شپ میں مصروف رہتے ہیں، اور انہیں بھی ان دوستوں کے ساتھ 1-2 پیگ پینے کا موقع مل جاتا ہے، مگر بیوی اور بچوں کے ڈر سے جلدی واپس آ جاتے ہیں۔ فرید بھی ریٹائر ہو گیا ہے۔ وہ ایک چپڑاسی تھا،
ملازمت کے دوران اسے کئی وزارتوں کے دفتروں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر اخبار آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ روزانہ دفتر کے لیے اخبار خرید کر لانا اس کی ذمہ داری تھی۔ دفتر سویرے پہنچنا، سب سے پہلے دفتر کھولنا اور صاف کرنا اس کی عادت تھی۔ پھر افسران کی آمد کے انتظار میں وہ اخبار پڑھتا تھا، اسی لیے اسے مقامی اور دنیا بھر کی خبروں کا علم ہوتا تھا۔ اخبار پڑھنے کی عادت اب بھی ہے۔ اس کے پوتے نے اسے بتایا کہ اب اخبار خریدنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے ADSL لگوا لیا ہے، جس کے ذریعے وہ 24 گھنٹے انٹرنیٹ سے جڑا رہتا ہے۔ پوتے کا ایک لیپ ٹاپ ہے اور گھر پر ایک پرانا کمپیوٹر بھی۔ سرکار نے کمپیوٹر کی تعلیم عام کرنے کی خاطر عوام کے لیے ایک بنیادی کورس کا انتظام کیا تھا۔ فرید نے بھی اس کورس میں حصہ لیا تھا، اسی لیے وہ کمپیوٹر، ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے واقف رہتا تھا، اور وطن اور دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت ٹی وی یا کمپیوٹر کے سامنے ہی گزارتا تھا۔ اسے اپنے دوستوں سے ملنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت پسند تھا۔ بچپن کے دوستوں میں سے چند تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، 2 گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا بسے تھے، پھر بھی اس کے کئی اور دوست تھے جن سے وہ ملتا رہتا تھا۔ یہ بھی ہوا کہ کئی نئے دوست بن گئے جو اسی کی طرح ریٹائر ہو گئے ہیں یا اب مزید کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ مسلمان دوستوں سے تو مسجد میں ملاقات ہو جاتی اور نماز کے بعد تھوڑا سا وقت وہ ان کے ساتھ گزار لیتا۔ اس کے دوستوں میں ہندو اور عیسائی بھی تھے۔ فرید چاہتا تھا کہ جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں وہ اپنی نئی زندگی میں تھوڑی بہت تفریح کریں، اس سے ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ 60 سال سے زیادہ عمر والے لوگ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر مشغول رکھیں اور دوست و احباب سے ملتے رہیں۔ ہر ہفتے وہ اپنے 6-7 دوستوں کے ساتھ سمندر کے کنارے پکنک کے لیے جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اور چند دوست بس میں بیٹھ کر جاتے اور پھر طے کرتے کہ کہاں جائیں گے۔ چونکہ ان کو بس میں ٹکٹ کا پیسہ نہیں دینا پڑتا تھا، اسی لیے کبھی دور دراز علاقے میں چلے جاتے تھے۔ ہاں، سب کے پاس موبائل فون ہوتا تھا۔ وہ اپنے اپنے گھر فون کر کے بتا دیتے تھے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں اور کس وقت تک واپس آ جائیں گے۔ شروع میں فرید اور رمیش کے علاوہ کوئی دوست سیل فون نہیں استعمال کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی، وہ یہ کہ انہیں سیل فون استعمال کرنا نہیں آتا تھا۔ بھائی، تمہارے پوتے اور پوتیوں کے پاس پرانے سیل فون ضرور پڑے ہوں گے، وہ بڑی خوشی خوشی تمہیں دے دیں گے اور سکھا بھی دیں گے کہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر فالتو فون نہ ہو تو وہ فون خرید لینا جو سب سے سستا ہو، 600-700 روپے میں ضرور مل جائے گا۔ البتہ یہ پرانے ماڈل کے ہوتے ہیں، مگر ہم بوڑھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، ایک بار فرید نے ان سے کہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے ہر دوست کے پاس سیل فون ہو گیا۔ اب پروگرام بنانا اور آسان ہو گیا۔ جب سمندر کے کنارے پکنک کا پروگرام بنتا تھا تو 6-7 کے بجائے 15-20 دوست ایک ساتھ ہو جاتے۔ ایک روز وہ موشوازی کے ساحل پر پکنک کے لیے گئے تھے۔ بڑے مزے لے کر صاف شفاف پانی میں وہ سب تیر رہے تھے کہ اچانک گھنے بادل چھا گئے اور زوروں کی بارش ہونے لگی۔ ان کے کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے بھیگ گئے۔ ان کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مایوس ہو کر وہ بس اسٹاپ پر آئے اور بس کا انتظار کرنے لگے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ سمندر کے کنارے ہمارا ایک بنگلہ ہوتا، رمیش نے کہا۔ ہم خواب کیوں دیکھیں؟ چلیں سرکار سے مانگ کریں کہ ہم بوڑھوں کے لیے موشوازی میں ایک بنگلہ بنایا جائے جہاں ہم بارش اور تیز دھوپ سے بچ سکیں اور اس میں 1-2 روز گزار بھی سکیں، فرید نے کہا۔ واہ، کیا بات ہے، مگر سرکار ہماری بات کہاں سنے گی، رمیش نے کہا۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ایک خط لکھوں جس میں ان سے یہ درخواست کروں کہ ہم بوڑھوں کے لیے تیز دھوپ اور زوروں کی بارش سے بچنے کے لیے موشوازی میں ایک بنگلہ بنائے۔ آخر ہم بوڑھوں اور غریب لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے سرکار اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے، بچوں کے لیے اتنے اسکول ہیں، عورتوں کے لیے اتنے مراکز کھولے جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیوں نہ ایک ایسا بنگلہ بنایا جائے جہاں ہم 2-3 دنوں کے لیے آ کر رہ سکیں
اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں کے ساتھ کچھ اچھا وقت بھی گزار سکیں، فرید نے کہا۔ وزیر اعظم کے پاس یہ خط پہنچے تب تو رمیش نے کہا، یہ تم لوگ مجھ پر چھوڑ دو، میں جانتا ہوں کہ کس طرح یہ خط وہاں پہنچایا جائے۔ سرکار کو اس پروجیکٹ کو عمل میں لانے کے لیے زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، زمین تو اس کے پاس ہے ہی، ویسے عمارت بنانے میں زیادہ خرچ کرنا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ضرورت پڑے تو ہم بھی اپنی طرف سے مدد کر سکتے ہیں، فرید نے کہا۔ بھائی، میں تو ایک میسن ہوں، میں مفت میں وہاں جا کر کام کر سکتا ہوں، ایک دوست نے کہا۔ سب نے ایک بس کو آتے دیکھا، مگر وہ رکے بغیر چلی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ بارش سے ہمارے کپڑے تر تھے، اسی لیے کنڈکٹر کی سازش سے ڈرائیور نے بس نہیں روکی۔ بس کا نمبر نوٹ کرو، فرید نے کہا۔ مگر بس بڑی تیزی سے جا چکی تھی، اگر نمبر معلوم ہوتا تو ڈرائیور کی شکایت کی جا سکتی۔ گھر آ کر فرید نے اپنے پوتے سے کہا کہ وزیر اعظم کو ایک خط لکھنا ہے۔ یہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا خط وزیر اعظم تک کیسے پہنچے گا؟ پوتے نے دادا سے پوچھا۔ بیٹا، تم میرے لیے یہ خط لکھ دو، وزیر اعظم تک میں پہنچا دوں گا، فرید نے کہا۔ اچھا، آپ بتائیے کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ پوتے نے پوچھا۔ فرید نے بتایا کہ وہ چاہتا ہے کہ بڈھوں کے لیے سمندر کے کنارے ایک ایسا بنگلہ ہو جہاں وہ بارش اور تیز دھوپ سے پناہ لے سکیں اور کچھ اچھا وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزار سکیں۔ سرکار کو زیادہ خرچ نہیں کرنا ہوگا، زمین تو اس کے پاس ہے ہی، ہم سب رضاکارانہ طور پر اس عمارت کی تعمیر کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں، یہ بھی ضرور بتانا کہ سرکار بڈھوں کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔ یعنی وزیر اعظم کی تعریف کرنا، پوتے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ حقیقت ہے، ان کو بتانا چاہیے، فرید نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پوتے نے فرید کو خط دکھایا۔ اسے خط پسند آیا، مگر وہ رمیش کو دکھانا چاہتا تھا۔ سیل فون پر بات چیت کے دوران رمیش نے بتایا کہ وہ اس سے ملنے آ رہا ہے۔ رمیش کا لڑکا ایک کلرک ہے۔ رمیش انگریزی تو پڑھ لیتا ہے، مگر فرید نے کہا پڑھنے کے بعد اپنے لڑکے کو بھی دکھا دو، اور یہی ہوا۔ خط میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت نہ پڑی۔ اگلے روز سویرے ہی فرید گورنمنٹ سینٹر پہنچا، اپنے دوستوں سے ملاقات کی اور پتہ لگایا کہ وزیر اعظم کے دفتر میں کون سینئر چپراسی ہے۔ اس سے فون پر بات کی اور وہ خود فرید سے ملنے آ گیا، اسے خط کے بارے میں بتایا۔ اب تو رام دیال صاحب ہمارے آفس میں آ گئے ہیں، انہیں پروموشن مل گیا ہے، چلو ان کے پاس ہی چلتے ہیں، فرید کے دوست نے کہا۔ فرید اس کے ساتھ رام دیال صاحب سے ملنے گئے۔ ارے فرید، آؤ، تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ رام دیال نے کہا۔ مبارک ہو، آپ کا پروموشن ہو گیا ہے، آپ اس کے مستحق ہیں۔ جس لگن اور محنت سے آپ کام کرتے ہیں، مجھے یقین تھا کہ جلد ہی آپ کو ترقی ملے گی، اور آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وزیر اعظم کا یہ خط آپ کے ہاتھوں سے ہی گزر کر جائے گا۔ مہربانی کر کے یہ خط آپ پڑھ لیجئے، کچھ ٹھیک نہ ہو یا کچھ اضافے کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے فرید نے رام دیال صاحب کو وہ خط دے دیا۔ خط ٹھیک ہے، سمندر کے کنارے سینئر سٹیزن کے لیے ایک آرام گاہ یعنی ایک بنگلہ بنانے کا خیال بہت اچھا ہے۔ میں خود یہ خط لے کر وزیر اعظم کے پاس جاؤں گا اور اس کی اہمیت کا چرچا کروں گا۔ مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم پہلے سینئر سٹیزنز کی ایک ایسوسی ایشن بناؤ، ایک دوسرا خط اس کی طرف سے آ جائے تو اس فرمائش کو تقویت مل جائے گی، رام دیال نے کہا۔ فرید نے بتایا کہ وہ آسانی سے اپنے دوستوں سے مل کر ایک ایسوسی ایشن بنا سکتا ہے اور جلد از جلد رجسٹرڈ بھی کروا سکتا ہے۔ صاحب آپ کو وقت پر چائے مل جاتی ہے نا؟ فرید نے پوچھا۔ ہاں، لیکن تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے کو ترستا ہوں، رام دیال نے کہا۔ صاحب آپ حکم دیں تو ابھی ہی آپ کے چپراسی کے سامنے آپ کے لیے چائے بنا دوں تاکہ وہ سیکھ جائے کہ آپ کی چائے کیسی ہوتی ہے، فرید نے کہا۔ یہ تو مہربانی ہوگی، آتے رہنا، رام دیال نے چپراسی کو بلایا، فرید اس کا دوست تھا۔ گھر واپس آنے سے پہلے وہ رجسٹریشن کا فارم لینے گیا اور ضروری معلومات بھی حاصل کی۔ شام کو فرید رمیش کے گھر گیا اور بتایا کہ اسے مشورہ دیا گیا ہے کہ ایک ایسوسی ایشن قائم کی جائے۔ اسی وقت دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے روز سبھی دوست
فرید کے گھر پر ملیں گے اور ایسوسی ایشن کو قائم کرنے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ رمیش جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کی کارروائی لکھی جاتی ہے۔ مجھے تو یہ لکھنا نہیں آتا، فرید نے کہا۔ ارے یار مجھے بھی کہاں آتا ہے، رمیش نے جواب دیا اور کہا چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی سے لکھوا لیتے ہیں، یا تو میرے لڑکے سے یا تمہارے پوتے سے، دونوں میں سے جو بھی آ سکے گا اسی سے لکھوا لیں گے، اور ہاں جو کاغذات تم لائے ہو وہ انہیں دکھا دیں گے۔ اگلے روز سویرے ہی فرید اور اس کی بیوی سموسے بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ پکوڑوں کے لیے بیسن میں پانی، پیاز اور ہری پتیاں وغیرہ ملا کر رکھ دیا تھا تاکہ وقت پر تلا جا سکے۔ فرید پیسٹری بھی لے آیا تھا۔ منٹس یعنی مختصر روداد لکھنے کے لیے اس کا پوتا اور رمیش کا لڑکا دونوں تیار ہو گئے۔ ان دونوں کو یہ جاننے کی دلچسپی تھی کہ یہ بڈھے کیوں ایسوسی ایشن بنانے جا رہے ہیں اور ان کی میٹنگ کیسی ہوگی۔ رجسٹریشن کروانے کے جو کاغذات ملے تھے دونوں کو دے دیے گئے۔ ان کو پڑھ کر اندازہ ہو گیا کہ ایک ایسوسی ایشن کے مقاصد اور قاعدے قانون کیا ہیں۔ میٹنگ فرید کے ڈرائنگ روم میں ہوئی۔ آم کے پیڑ کے نیچے اس لیے نہیں رکھی گئی کہ وہاں کوئی بھی آ سکتا تھا، یا راستے پر آنے جانے والے لوگ یہ سوچنے لگتے کہ کسی کا انتقال تو نہیں ہو گیا ہے کہ اتنے لوگ جمع ہیں۔ فرید نے لوگوں کا استقبال کیا اور یہ بتایا کہ وہ وزیر اعظم کے دفتر میں خود خط چھوڑنے گیا تھا۔ اسی دفتر میں اس کے ایک سابق اعلیٰ افسر اب وہاں کام کر رہے ہیں۔ اسی نے فرید کو یہ مشورہ دیا کہ اچھا ہوتا کہ اگر ایک ایسوسی ایشن بن جاتی اور اسی کی طرف سے ایک خط بھیجتے تو اور بہتر ہوتا۔ دادا آپ کے ایسوسی ایشن کے مقاصد کیا ہوں گے؟ پوتے نے پوچھا۔ ایک ہو تو بتاؤں، فرید نے کہا۔ اچھا پوچھ ہی رہے ہو تو سن لو۔ ویسے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ نمبر 1 ایک دوسرے کی مدد کرنا، نمبر 2 تفریح کے لیے پروگرام بنانا، نمبر 3 ایک دوسرے سے کچھ سیکھنا، نمبر 4 تعلیمی اور معلوماتی پروگرام منعقد کرنا، نمبر 5 دوسرے ملکوں میں ایک ساتھ جانا وغیرہ وغیرہ۔ بحث و مباحثے کے بعد رمیش کے بیٹے اور فرید کے پوتے نے کئی اور تجویزیں پیش کیں۔ کئی مزید مقاصد کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ایسوسی ایشن کے نام کے بارے میں پوچھا گیا۔ اولڈ مین ایسوسی ایشن کیسا رہے گا؟ فرید نے پوچھا۔ اگر کل ہماری دادی اور نانی ایسوسی ایشن کا ممبر بننا چاہیں گی تو پھر نام بدلنا پڑے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ اولڈ پیپل ایسوسی ایشن رکھا جائے تو اچھا ہوگا۔ مگر آج کل سرکار اولڈ کے بجائے آپ لوگوں کو سینئر سٹیزن کہنے پر زور دے رہی ہے، پتہ ہے کیوں؟ رمیش کے بیٹے نے کہا۔ بھائی ہمیں تو اپنے آپ کو بڈھا نہیں سمجھنا چاہیے، ایک نے کہا۔ تو کیا ابھی تک ہم جوان ہیں؟ ذرا تیزی سے دوڑ کر تو دیکھو، سانس پھولنے کی آوازیں کتنی دور تک جاتی ہیں، ایک دوسرے نے کہا اور سبھی ہنس پڑے۔ نام پر بحث ختم ہوئی۔ فرید کے پوتے نے کہا کہ فارم میں ایسوسی ایشن کے صدر، سیکریٹری، خزانچی اور اس کے ممبران کے نام لکھنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ آڈیٹر کے نام چاہیے۔ سب کی خواہش تھی کہ فرید صدر ہو، مگر فرید نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ سیکریٹری بنے، کیونکہ ایک سیکریٹری کو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے۔ چونکہ کئی سرکاری دفتروں میں اس کے جاننے والے بہت ہیں، اسی لیے جو کام ہوں گے وہ آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ آخرکار یہ طے ہوا کہ رمیش صدر بنے، فرید سیکریٹری۔ خزانچی کے لیے فلپ اور باقی سب ممبران بنے۔ آڈیٹر کے لیے رمیش کے بیٹے اور فرید کے پوتے کے نام تجویز کیے گئے۔ ماہانہ فیس 5 روپے رکھی گئی۔ مگر ہمیں تم دونوں کی ضرورت پڑتی رہے گی، فرید نے کہا۔ دونوں بچوں نے ان سب کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیں گے، خطوں کی دعوت میں بھی مدد کرتے رہیں گے۔ بہت جلد ہی ایسوسی ایشن رجسٹرڈ ہو گئی۔ فرید نے اس ایسوسی ایشن کے ہی نام سے وہ خط لکھا جو پہلے جا چکا تھا۔ یہ خط لے کر وہ وزیر اعظم کے دفتر گیا اور رام دیال صاحب کو دے دیا۔ فرید اور اس کے دوست پکنک کے لیے برابر جاتے رہے۔ اب تو کبھی کبھی ان کی بیویاں بھی ساتھ جانے لگیں۔ فرید نے سوشل ویلفیئر سینٹر کے ہال میں ایسوسی ایشن کی طرف سے صحت پر بات کرنے کے لیے کئی بار ڈاکٹروں کو بلایا۔ ایسے موقعوں پر تمام ممبران سے کہا جاتا کہ وہ اپنی اپنی بیوی کے علاوہ اور 3-4 لوگوں کو ساتھ لائیں۔
ایک نوجوان ممبران کو انگریزی اور فرانسیسی سکھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنے ہی یہاں پڑھانا شروع کیا۔ اس کے طالب علموں میں زیادہ تر بوڑھی عورتیں تھیں۔ ایک دوسرے نوجوان نے سیل فون استعمال کا طریقہ سکھانے کے لیے پیشکش کی اور بہت سے لوگ سیکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں بینک میں جاتا ہوں تو کارڈ سے پیسہ نکالنا نہیں جانتا ہوں، کوئی اس کے بارے میں بتاتا تو بہت اچھا ہوتا، ایک نے کہا۔ وہ بھی میں آپ لوگوں کو سکھا دوں گا، بہت آسان ہے، نوجوان نے کہا۔ اب اس ایسوسی ایشن کے ذریعے فرید اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیوں میں بہت سے لوگ حصہ لینے لگے تھے۔ ایک روز سمندر کے کنارے گاؤں کے اسکول کا استاد فرید سے ملا۔ وہ حال ہی میں ریٹائر ہوا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کی ایک ایسوسی ایشن ہے، میں بھی اس کا ایک ممبر بننا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ جی ہاں، ضرور بن سکتے ہیں، مگر اس میں تو ہم سب ان پڑھ اور معمولی لوگ ہیں، آپ تو پڑھے لکھے اور استاد بھی ہیں، فرید نے کہا۔ چچا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں آپ کی مدد کر سکوں گا، استاد نے کہا۔ اب ایک استاد اس ایسوسی ایشن کا ممبر بن گیا۔ پھر دیکھتے دیکھتے کئی اور لوگ آنے لگے۔ فرید نے ان کو بتایا کہ اس نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے جس میں اس نے مانگ کی ہے کہ سینئر سٹیزن کے لیے سمندر کے کنارے ایک بنگلہ بنایا جائے۔ ایک نئے ممبر نے کہا کہ خط لکھنے کے بجائے ذاتی طور پر وزیر اعظم سے ملنا چاہیے اور ان سے نہ صرف بات چیت کی جائے بلکہ ایک طرح سے دھمکی بھی دی جائے تاکہ یہ بنگلہ جلد از جلد بن جائے۔ میرے خیال سے خط لکھنا بہتر ہے، ہم وزیر اعظم کو خواہ مخواہ کیوں جا کر پریشان کریں، ویسے بھی ان کے پاس اتنی فرصت کہاں ہوتی ہے۔ رہی دھمکی کی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے، فرید نے کہا۔ تم کیا جانتے ہو، کام ایسے نہیں ہوتا، اس آدمی نے کہا۔ نئے ممبر آتے گئے، ان میں سے اکثر فرید اور اس کے ساتھیوں سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال کے بعد انہی لوگوں میں سے کوئی صدر بن گیا، کوئی سیکریٹری اور کوئی خزانچی۔ فرید، رمیش اور ان کے ساتھیوں کو بہت برا لگا، مگر اب بھی وہ پہلے کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر یا سیر کرنے جاتے رہے۔ ہاں، ان کو دوسری سرگرمیوں کے لیے دقتیں پیش آنے لگیں۔ نئے صدر اور سیکریٹری کو مروجہ سرگرمیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نئے ممبران نے وزیر اعظم کو ایک استقبالیہ دینا چاہا۔ اسی موقع پر ایسوسی ایشن کا صدر بنگلے کے بارے میں وزیر اعظم سے درخواست کرتا، مگر انہوں نے مصروفیت کی وجہ سے منظور نہیں کیا۔ دراصل صدر اور سیکریٹری کا خاص مقصد یہ تھا کہ وہ ٹی وی اور پریس والوں کے سامنے آئیں اور ہر حالت میں شہرت حاصل کریں۔ ایک مقامی سیاسی ایجنٹ کی مدد سے اس علاقے کے ایم ایل اے اور ایک منسٹر کو استقبالیہ دینے کا پروگرام بنا۔ اس میں فرید اور اس کے دوستوں کو شرکت کرنے کی دعوت نہیں تھی، حالانکہ وہ ابھی تک اس ایسوسی ایشن کے ممبر تھے۔ ان سب کو بہت برا لگا، مگر فرید نے ان کو سمجھایا کہ انہی کی غلطی تھی کہ اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا۔ ایک ایسوسی ایشن بنانا ہم جیسے معمولی اور ان پڑھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، شاید ان کے لیے مشکل تھا، فرید نے کہا۔ واہ، اب دیکھو، وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ انہی کی مانگ پر سرکار یہ بنگلہ بنائے گی، رمیش نے کہا۔ اس استقبالیہ میں صدر اور سیکریٹری نے ایم ایل اے اور منسٹر کی خوب تعریفیں کی، لگے ہاتھ ان سے درخواست کی کہ سینئر سٹیزن کے لیے ایک بنگلہ بنوا دیا جائے جہاں وہ سمندر کے کنارے اسی طرح لطف اٹھا سکیں جس طرح امیر اپنے ساحلی بنگلوں میں رہ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مقامی ایم ایل اے اور منسٹر نے انہیں یقین دلایا کہ اس بنگلے کو بنانے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے اور وزیر اعظم کو بھی مجبور کریں گے کہ اس ایسوسی ایشن کی مانگ ہر حالت میں پوری کریں۔ اس تقریب کے لیے منسٹر کے پریس اتاشی نے ٹی وی اور دوسرے اخبار والوں کے آنے کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ فرید نے اپنے دوستوں کو بتا دیا تھا کہ ٹی وی پر ضرور خبریں دیکھیں، اور اس نے ایک اخبار بھی خرید لیا تھا جس میں اس استقبالیہ پر ایک رپورٹ تھی۔ اخبار پڑھ کر فرید اتنے زور سے ہنسا کہ اس کی بیوی دوڑی آئی۔ صدر اور سیکریٹری نے جو کچھ کہا تھا اس کا تو ذکر ہی اخبار میں نہیں تھا، صرف منسٹر کی تصویر اور اس کی تقریر کا ایک حصہ تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے مہمانوں کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ ٹیلی ویژن پر بھی صرف منسٹر کو بات کرتے ہوئے دکھایا گیا، وہ بھی صرف ایک لمحے کے لیے۔ ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکریٹری اس جلسے سے خوش نہیں تھے کیونکہ ان کا چرچا اخباروں میں نہیں ہوا۔
اب ان کی یہ خواہش تھی کہ اگلے پروگرام میں وزیر اعظم کا ہونا ضروری ہے۔ ایک دوسرے پولیٹیکل ایجنٹ سے بات چیت ہوئی۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ بوڑھے لوگوں کو ایک لنچ دیا جائے، اس میں کافی بھیڑ ہو جائے گی اور وزیر اعظم کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ایسوسی ایشن بھیڑ جمع کر سکتی ہے۔ صدر ہچکچایا، مگر ایجنٹ نے کہا، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو خرچ بھی کرنا چاہیے۔ تمہیں یہ بتانے کا موقع مل رہا ہے کہ تم میں کتنا دم ہے۔ اسی جمعے کو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ سینئر سٹیزن کے لیے سمندر کے کنارے ایک بڑا سینٹر بنایا جائے گا جہاں ان کی تفریح کے لیے انتظامات ہوں گے اور جہاں وہ چند دن گزار بھی سکیں گے۔ یہ اعلان سن کر فرید اور اس کے دوست بہت خوش ہوئے، مگر ایسوسی ایشن کا صدر بالکل مایوس ہو گیا۔ اس نے بڈھوں کے لنچ کا پروگرام رد کر دیا۔ سینٹر کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ایک تقریب منعقد ہوئی جس کے خصوصی مہمان وزیر اعظم تھے۔ انہی کے ہاتھوں سنگ بنیاد رکھی جانی تھی۔ تقریب میں سبھی منسٹر، ایم ایل اے اور سرکار کے اعلیٰ عہدیدار بھی شریک تھے۔ آس پاس کے ولیج کونسل کے ممبران بھی مدعو تھے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پولیٹیکل ایجنٹ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے حاضر تھے۔ سینئر سٹیزن کے تمام ممبران کو دعوت تھی، مگر صرف صدر اور سیکرٹری سوٹ بوٹ میں اپنی اپنی گاڑی سے وہاں سب سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ رام دیال صاحب بھی اس روز وہاں اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ فرید وہاں ملے گا۔ آخر وقت تک وہ اسے ڈھونڈتے رہے مگر کسی سے نہ پوچھا۔ ہاں، ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری ان سے ملنے آئے اور اپنا تعارف بھی کیا۔ رام دیال کو اب معلوم ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ ٹیلی ویژن پر اس تقریب کی جھلکیاں دکھائی گئیں۔ اگلے روز فرید اور اس کے تمام ساتھی اس جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں سنگ بنیاد رکھی گئی تھی۔ جگہ موشوازی میں نہیں بلکہ وہاں سے 7-8 کلومیٹر دور تھی۔ وہاں پہنچے۔ یہ جگہ موشوازی کے ساحل کی طرح نہیں تھی۔ بڑے بڑے پتھروں کی وجہ سے وہاں سمندر میں تیرنا منع تھا، جس کی وجہ سے وہ سبھی مایوس ہو گئے۔ پھر بھی جگہ خوبصورت تھی اور آلودگی سے پاک تھی۔ تھوڑی دیر بعد 2-3 گاڑیاں آ کر رکیں۔ 6-7 لوگ گاڑیوں سے اترے۔ ایک کے ہاتھ میں بہت سے کاغذات تھے۔ فرید نے اسے پہچان لیا۔ وہ انجینئر تھا جس کے ساتھ فرید کام کر چکا تھا۔ اسے دیکھ کر انجینئر نے اسے بلایا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ بس ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ بڈھوں کے لیے ایک بنگلہ کہاں بنایا جائے گا، فرید نے کہا۔ کس نے کہا ہے کہ یہاں بنگلہ بنے گا؟ ارے یہاں تو 3 بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی جن میں 100 کمرے ہوں گے۔ اب رہی بات تیرنے کی، یہاں ایک سوئمنگ پول ہوگا جس میں سینئر سٹیزن بغیر خطرے کے تیر سکیں گے۔ اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ دیکھو، انجینئر نے کہا اور اپنے بستے سے ایک کاغذ نکالا اور فرید کو دکھایا۔ کیا میں اپنے دوستوں کو دکھا سکتا ہوں؟ فرید نے پوچھا۔ انجینئر خوش ہوا اور اجازت دے دی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سرکار ایک چھوٹا سا بنگلہ نہیں بلکہ 3 بڑی بڑی عمارتیں بنائے گی۔ فرید، آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ کس منسٹری میں کام کر رہے ہو؟ انجینئر نے پوچھا۔ کام کہاں، اب تو ریٹائر ہو گیا ہوں، بس آرام ہی آرام ہے۔ میرے یہ دوست بھی ریٹائر ہو گئے ہیں اور ہم ایک ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ صاحب، یہ آپ لوگوں کی مہربانیاں ہیں، فرید نے کہا۔ تم تو 60 سال کے نہیں لگتے۔ چلو ٹھیک ہے، ریٹائرمنٹ بہت مبارک ہو، بس صحت کا خیال رکھنا۔ مجھے تمہاری چائے ابھی تک یاد ہے۔ واہ، انجینئر نے کہا۔ 1 سال کے اندر اندر عمارتیں بن گئیں، سینٹر تیار ہو گیا، افتتاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ وزیر اعظم ہی افتتاح کرنے والے تھے۔ اس تقریب کے لیے کئی علاقوں کے سینئر سٹیزن کو دعوت دی گئی اور ان کے لیے خاص بسوں کا انتظام تھا۔ اس بار بھی ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری اکیلے جانے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر سیاسی ایجنٹوں نے اپنے اپنے علاقوں کے بوڑھے لوگوں کے لیے بسوں کا انتظام کر لیا تھا۔ افتتاح سے 1 دن پہلے ایک پولیس انسپکٹر فرید سے ملنے آیا۔ پولیس کی گاڑی دیکھ کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ رمیش بھاگا بھاگا فرید کے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ فرید نے دروازہ کھولا اور اس کو اندر آنے کو کہا، پھر انسپکٹر سے ملایا۔ کیا آپ سب لوگوں کے لیے 60 سیٹوں والی ایک بس کافی ہوگی؟ آپ سب کو آنا ہوگا، میاں بیوی دونوں کو۔ کل 3 بجے تقریب شروع ہوگی، آپ سب کو وہاں 2 بجے پہنچ جانا چاہیے۔ 1 بجے بس یہاں آ جائے گی، میں چلتا ہوں۔ کل میں بھی وہاں ہوں گا اور آپ لوگوں سے ضرور ملوں گا، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ انسپکٹر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف رکھیے، میری بیوی آپ کے لیے چائے لا رہی ہے، فرید نے کہا۔ فرید کی ڈیوٹی ایسی تقریبوں میں کئی بار لگی تھی،
اسی لیے وہ اس کا عادی تھا، مگر اس کی بیوی اور اس کے دوستوں کے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا۔ بس کے آنے سے پہلے ہی رمیش اور اس کے تمام ساتھی اپنی اپنی بیوی کے ساتھ فرید کے یہاں آ گئے تھے۔ بس آئی اور 2 بجے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئی۔ ایک بہت بڑا شامیانہ لگا ہوا تھا، بہت سے لوگ سوٹ بوٹ میں تھے، مگر فرید اور اس کے دوست سوٹ نہیں بلکہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کئی منسٹروں نے تقریریں کی، ہر ایک نے وزیر اعظم کی تعریف کی اور یہ کہا کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بتایا کہ 2.5 سال پہلے انہیں ایک ریٹائرڈ آدمی کا خط ملا تھا جس نے اتنا متاثر کیا تھا کہ اسی روز سے انہوں نے بزرگوں کے لیے ایک عالی شان ریکریشن سینٹر بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس خط میں بزرگوں کے لیے سمندر کے کنارے ایک بنگلہ بنانے کی درخواست کی گئی تھی جہاں وہ بارش اور تیز دھوپ سے پناہ لے سکیں۔ اس خط میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ وہ اور اس کے دوست رضاکارانہ طور پر بنگلہ بنانے میں مدد کریں گے تاکہ سرکار کو زیادہ پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے۔ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ یہ بنگلہ ملک کے سبھی سینئر سٹیزنز کا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اپنی خوشی اور فخر کا اظہار کیا کہ ہمارے ملک میں اب بھی ایسے بزرگ ہیں جو ابھی تک اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، جس روز مجھے یہ خط ملا تھا میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا تھا اور اگلے ہی روز میں نے یہ حکم دیا کہ اس منصوبے پر کام شروع ہو جائے۔ وہ آدمی جس نے یہ خط لکھا تھا وہ آج ہمارے درمیان ہے۔ میں نے آج خاص کر اسے اور اس کے ساتھیوں کو یہاں بلایا ہے۔ اس منصوبے کو وجود میں لانے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ فرید کا ہے، میرا نہیں۔ فرید صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تالیاں گونجنے لگیں۔ پولیس انسپکٹر فرید کے پاس آیا اور کہا، چاچا آپ اسٹیج پر چلیے۔ فرید رمیش اور دوسرے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا جو خوشی خوشی تالیاں بجا رہے تھے۔